ماں کا نعمل بدل کوئی نہیں، یہ بات تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، یا کہہ لیں جب سے آنکھ کھلی ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں، ہم پڑھا بھی ہے، سارا کچھ ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، تو یہ ہم شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن تب اس بات کا معنی پتہ نہیں تھا جب اپنا بچپن تھا، اور مجھے تو ویسے بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی عمر کا بہت حصہ اپنی ماں سے دور گزارا ہے، میری پرورش کہیں اور ہوئی ہے، تو مجھے تو واقعی اس مطلب کا معنی بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اب پتہ چلتا ہے جب خود ماں بنی ہوں، تو خود جب گزرتی ہے خود پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی۔ اچھا جی، یہ چھوٹا سا کلپ نا میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ جو مائیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم سے پڑھتے نہیں ہیں، یہ چھوٹا سا کلپ ان کے لیے کہ یہ میرے بچیاں خود میں سپارہ پڑھاتی ہوں تو میرے سے پڑھ بھی رہی ہیں، سارا کچھ یہ ڈرتی بھی ہیں، خود آ کے بیٹھ بھی جاتی ہیں، کبھی کبھی تو وہ خود کہتی ہیں ماں آج ہم نے پڑھنا نہیں تھا، ہمارا ٹائم ہو گیا، آج پڑھنا نہیں تھا، اتنی دیر ہو گئی ہے، کبھی کبھی تو وہ خود کہتی ہیں۔ اور کچھ مائیں جو وہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے پڑھتے نہیں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے، بچے ماؤں کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو ہم کہہ دیتے کہ بچے ہمارا بچہ ہم سے پڑھتا نہیں ہے۔ خیر آج کل کا دور نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہیں بھی ٹیوشن یا کہیں بھی مدرسے بھیجیں، بالکل بھی نہیں، اور میرا تو دل اتنا ڈرتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بچی کو دکان پہ چیز لینے بھی نہیں بھیجتی۔ آج کل کے حالات تو درندے بیٹھے ہوئے ہیں گلی گلی میں، جگہ جگہ پر درندے، ہم کس کے حوالے اپنی بیٹیوں کو کریں۔ یہ جو ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے جب خبریں چل رہی تھی کہ بچے ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں تو اوپر چھت گر گئی، کتنا سن کے اس طرح دل کو ایسے لگے جیسے ہم پتہ نہیں ہمارے بچے پہ کچھ ہو گیا، ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا، اس طرح کے دل کو خیال آتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کا بس خیال رکھا کرے۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اپنے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ ماؤں کا نعمل بدل کوئی نہیں۔ واقعی ماں کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اپنے پہ گزرتی ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ مائیں جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تب سے ان کے جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے کہ بچی اللہ نے بیٹی دے دی ہے، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، ان کو پڑھاتی ہیں، کوئی چیز میں کمی نہ رہ جائے، ان کو تعلیم اچھی، سارا کچھ اچھا، تربیت اچھی، سب کچھ دیتی ہیں۔ لیکن وہ بات ہے نا، پھر وہ نصیب کی بات آ جاتی ہے، آگے سکھ ملے چاہے نہ ملے، لیکن ماؤں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کوئی کسر نہیں باقی رہتی۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو ان کی دہیج کی فکر پڑ جاتی، کوئی بھی چیز اپنی جو وہ اپنی لے کے آئی ہوتی ہے نا دہیج میں، وہ کہہ دیتی ہیں جی میری اتنی چیزیں جو ہے یہ میری اس بچی کی ہیں، اتنی چیزیں جو ہے یہ میری اس بچی کی ہیں، یہ رضائیاں میری اتنی اس کی ہیں تو یہ اتنی اس کی ہیں۔ تو مائیں ایسے سارا کچھ کر کے رکھ دیتی ہیں کہ میری بیٹی کو سب کو برابر سارا کچھ ملے، یہ نہیں کہ ایک بچے کو ہی سارا کچھ دو۔ تو مائیں اتنا پیار کرتی ہیں، اچھا ماں کے لیے اولاد ہی رہتی، چاہے اس کے بچے بھی جوان ہو جائے نا، اولاد کے بچے بھی جوان ہو جائے، لیکن ماں کے لیے وہ اپنا بچہ، اپنی اولاد اس کے لیے آج بھی بچہ ہی ہے۔ بیٹی کا اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تب بھی ماں کو اتنی فکر ہوتی ہے، ایک جگہ پر رشتہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہیں کہ کریں کہ نہ کریں، کیا ہوگا ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اس وقت ایک ماں کے دل پہ کتنی باتیں گزر رہی ہوں گی جب وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرتی ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں ابھی ادھر اس کو وہ ساری آسائشیں ملیں گی کہ نہیں ملی۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، یہ اولاد ہی ہے جو کہہ دیتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اب جب وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم پہ گزرتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ جو وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، میاں بیوی مطلب دونوں آج کل کے دور میں کمائیں تو ہی گزارا ہے، بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ اگر یہ کل کو نافرمان نکلی تو کیا فائدہ ہماری اتنی محنت کرنے کا، ایک بات سوچتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کیا کہ بولتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تب نہیں ہمارے دل میں آتا، جب ہم پہ بیتتی ہے، ہمارے بچوں کا ٹائم آتا ہے، پتہ ہمیں تب ہی چلتا ہے۔ خیر اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ادھر آج میں نے آلو اور انڈے کی ریسپی بنائی تھی، آلو انڈے کا سالن بنایا تھا، اس طریقے سے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ کبھی کبھی ہر
دو تین طریقوں سے آلو بنتے ہیں. انسان ایک دفعہ ایک طریقے کے کھا کے نا آلو اک جاتا ہے. تو آپ بھی اس کو یہ والا طریقہ جو نا یہ والا ٹرائی کریں. یہ بہت اچھا ہے. اس میں پانی صرف تھوڑا سا جاتا ہے, صرف گلنے کے لیے پانی جاتا ہے. اس میں ویسے پانی نہیں جاتا. یہ سارا خشک ہوتا ہے. پہلے آئل میں تھوڑے سے فرائی کرنے ہیں. فرائی کرنے کے بعد اس کے اوپر بس نمک مرچ اور سارے کھڑے بیٹھے مسالے ڈال دینے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر دینا 2-3 گھونٹ بس. تو وہ بھاپ سے ہی آلو گل جاتے ہیں. آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں, بھاپ سے ہی گل جائیں گے. تو اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا سیٹ, اس میں 2 انڈے ڈال دینی ہیں. 2 انڈے ڈالنے کے بعد پھر اس کی بنائی کرنی ہے. تو یہ اب سالن ریڈی ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے. اچھا یہ فرائی پین جو ہے نا, اس کے فرائی پین کی طرف نہیں آپ نے جانا. یہ میری امی کے دہیج کا فرائی پین ہے جو میں اب لے آئی ہوں اپنے پاس. تو اس کو میں اب صحیح کرواؤں گی. اس کی ڈنڈی نہیں ہے. خیر اس کو اب صحیح کرواؤں گی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے, کمنٹ ضرور کیجیے گا.